اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا نجم الحسن صاحب کراروی کی تحریر شدہ یہ کتاب جس کے گزشتہ ابواب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر خاندانی حالات۔ آئیے اس کتاب کے پہلے باب کو شروع کرتے ہیں جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ صفحہ نمبر 9، باب نمبر 1، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نور کے پتلے، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمیں پر اتر آیا۔ خلاق عالم نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے، جن میں 313 رسول باقی نبی تھے۔ رسولوں میں 5 اولو العزم تھے۔ ان انبیاء و رسل پر ایمان ضروری ہے۔ انہیں منصوص عالم، علم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا گیا تھا۔ یہ نہ صرف بطن مادر بلکہ بدو فطرت میں ہی نبی بنائے گئے تھے۔ انہی انبیاء و رسل میں ہمارے نبی و رسول ابوالقاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جنہیں خلاق عالم نے اپنے نور عظمت و جلال سے پیدا کیا تھا۔ وہ نوری تھے، ان کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ خالق کائنات نے ان کی نبوت و رسالت کو دوام دے کر اس سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن چونکہ سلسلہ تخلیق کا جاری رہنا مسلم تھا اور ضرورت تبلیغ کی بقا لازمی تھی، لہذا اس دانا و بینا خدا نے اپنے ازلی فیصلے کے مطابق باب نبوت بند کر کے امامت کا لاابدی دروازہ کھول دیا اور 12 اماموں کے ان اسماء کی بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کروا دی جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ نوری مخلوق بھی سائے سے بے نیاز تھی، اسے بھی خدا نے معصوم، منصوص عالم، علم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا ہے۔ یہ حجت خدا بھی ہے اور امام زمانہ بھی۔ اسے خدا نے اسلام کی حفاظت، دین کی صیانت، کائنات کی امامت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے اور اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کے نور وجود کی خلقت بروایت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے اور بروایت 504 لاکھ سال قبل ہوئی تھی۔ آپ کا نور اقدس اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور و شہود بشکل انسان بطن جناب آمنہ بنت وہب سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور۔ آپ کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے امور رونما ہوئے جو حیرت انگیز، مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولید کے وقت کثافتوں سے پاک تھی۔ آپ مختو اور ناف بریدہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے ظہور فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور کہا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، زبان پر جاری کیا۔ بروایت ابن واضح المتوفی سن 292 ہجری، شیطان کو رجیم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے، تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا
کہ تمام دنیا کے کنیسے اور دیگر غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مقامات منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانت کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے اور ان کے موکل محبوس ہو گئے۔ ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے دیکھا نہ تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی، جو کاشان میں ہے، وہ خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محلہ کسرا میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسرا کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے اور طاق کسرا شگافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی۔ تاریخ اشاعت اسلام دیوبندی سن 218 طبع لاہور۔ اسی رات کو فارس کے عظیم عالم نے، جسے بزبان موبس کہتے تھے، خواب میں دیکھا کہ تند سرکش اور وحشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور انہیں بلاد فارس میں متفرق کرتے ہیں۔ اس نے اس خواب کا بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نوشیروان کسریٰ نے ایک قاصد کے ذریعے سے اپنے وزیر کے گورنر نعمان بن منظر کو کہلا بھیجا کہ ہمارے عالم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تو کسی ایسے عقل مند اور ہوشیار شخص کو میرے پاس بھیج دے جو اس کی اطمینان بخش تعبیر کر دے کہ مجھے مطمئن کر سکے۔ نعمان بن منظر نے عبدالمسیح بن عمر الغسانی کو، جو کہ بہت لائق تھا، بادشاہ کے پاس بھیجا۔ نوشیروان نے عبدالمسیح سے تمام واقعات بیان کیے اور اس سے تعبیر کی خواہش کی۔ اس نے بڑے غور و خوض کے بعد عرض کی کہ اے بادشاہ، شام میں میرا ماموں ستی کاہن رہتا ہے اور وہ اس فن کا بہت بڑا عالم ہے، وہ صحیح جواب دے سکتا ہے اور خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ نوشیروان نے عبدالمسیح کو حکم دیا کہ فوراً شام چلا جائے، چنانچہ وہ روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور بروایت ابن واضح باب جابیہ میں اس سے اس وقت ملا جب وہ عالم اعتذار میں تھا۔ عبدالمسیح نے کان میں چیخ کر اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آ چکی ہے۔ جب نوشیروان کی نسل کے 14 مرد و زن حکمران کنگروں کے عدد کے مطابق حکومت کر چکیں گے تو یہ ملک اس خاندان سے نکل جائے گا۔ ثم فاحنت نفسہ، یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ روضۃ الاحباب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46، الیعقوبی صفحہ نمبر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض مسلمان 2 ربیع الاول، بعض 6، بعض 9 اور بعض 12 بتاتے ہیں، لیکن جمہور علماء اہل تشیع اور بعض علماء اہل تسنن 17 ربیع الاول سنہ 1 عام الفیل مطابق سن 570 عیسوی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ حیات القلوب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء امامیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ آپ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم جمعہ بوقت شب یا بوقت صبح صادق شیب ابی طالب علیہ السلام میں پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کسریٰ کی حکومت کا 42واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا۔ مورخ ذاکر حسین لکھتے ہیں کہ بروایت آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور بروایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ماہ کے بھی نہ
ہونے پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال بمقام مدینہ ہو گیا۔ چونکہ وہیں تجارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے سوائے 5 اونٹ اور چند بھیڑوں اور ایک حبشی کنیز برکت عرف ایمن کے اور کچھ ورثے میں نہ چھوڑا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ دودھ خشک ہو گیا۔ چونکہ مکہ کی آب و ہوا بچوں کے واسطے چندہ موافق نہ تھی، اس واسطے نواح کی بدو عورتوں میں سے دودھ پلانے کے واسطے تلاش کی گئی۔ انا کے دستیاب ہونے تک ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3-4 مہینے تک دودھ پلایا۔ اقوام بدو کی عادت تھی کہ سال میں 2 مرتبہ موسم بہار اور موسم خزاں میں دودھ پلانے اور بچے پالنے کی نوکری کی تلاش میں آیا کرتی تھی۔ آخر حلیمہ سعدیہ کی نصیبہ نے زور دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے پاس پرورش پانے لگے۔ تاریخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32، تاریخ ابو الفضاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ مجھے اس تحریر کے اس جزوے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ اور حلیمہ نے دودھ پلایا اتفاق نہیں ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمو کی قوت اپنے سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ جب 3 ماہ کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو چلنے لگے۔ 8ویں مہینے اچھی طرح بولنے لگے۔ 9ویں مہینے اس فصاحت سے کلام کرنے لگے کہ سننے والے کو حیرت ہوتی تھی۔